سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جو وجود بخشا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. خدا کی عبادت چاہے خدا کے گھر میں ہو یا خود کے بنائے ہوئے گھر میں ہو یا کہیں اور جگہ، جہاں کہیں تم عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کا چرچا ہمیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے. یہ بات اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا، جیسے قرآن کہتا ہے مساجد اللہ کے گھر کہلاتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، ایسے ہی مساجد خدا کے گھر کہلاتے ہیں. ان مساجد میں آ کر باادب بیٹھ کر عبادت کرنا رب کو پسند ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہمارے نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج کا محتاج ہے، نہ ہمارے صدقہ فطر کا محتاج ہے، نہ ہماری قربانی کا محتاج ہے. اسی طرح
نہ ہمارے کسی چیز کو خدا کی راہ میں وقف کرنے کا محتاج ہے، نہ مساجد بنانے کا محتاج ہے، نہ مدارس بنانے کا محتاج ہے، نہ درگاہیں، خانقاہیں، آبدر خانے، عاشور خانے بنانے کا محتاج ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، کیونکہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، بے عیب ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اسی وحدہ لا شریک ذات کے جاہ و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ دنیا ہے، دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بھی کہتا ہے، جی دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو دولت مند بھی کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، لیکن میں نے شب قدر کے موقع پر کہا، اور جہاں جہاں مجھے تاقراتوں میں جانے کا موقع ملا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی ریاست تلنگانہ سے ہٹ کر آؤٹ آف بھی گیا تو وہاں پر بھی کہا، عید کے پیغام میں بھی کہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا، ذلت دینا، یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا، اس آیت مبارکہ کو میں اپنے عربی خطبے میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتا ہوں، یعنی 99% پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ وہ آیت مبارکہ ہی کچھ ایسی ہے جو خدا کی وحدانیت، خدا کی سمتیت، خدا کی اکتائیت، خدا کے بے عیب ہونے کو بتلاتی ہے، اور خدا کے تخلیق کے مقصد کو بتلاتی ہے، اور انسان کی زندگی کے مقصد کو بتلاتی ہے۔ جس کی جیتی جاتی زندہ مثال مسجد کے صحن میں دیکھ لیں، ڈولا رکھا ہوا ہے، جس میں جنازہ ہے، میت ہے، اس ڈولے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں نام کیا ہو گیا اس کا، مرحوم ہے، جنازہ کہا جائے گا اس کو۔ چاہے میں بھی مر جاؤں تو وہی کہیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارے مسجد کے خطیب صاحب کی نماز جنازہ پڑھنا، نہیں کہیں گے، الصلاۃ جنازہ فرض کفایہ کہیں گے۔ جنازہ مرنے کے بعد نام بدل جاتا ہے، ارے جس نام پر اتراتے ہو، مرنے کے بعد خاندان بدلتا ہے، قبیلہ بدلتا ہے، طاقت بدلتی ہے، قوت بدلتی ہے، شہر بدلتی ہے، جگہ بدلتی ہے، جنس بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، ارے وہ ایسی تنہا جگہ ہوتی ہے، چاہے کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف ہو، لیکن مسلمان ہے، مومن ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول کہنے والا ہے، اس کے جسد خاکی کو، اس کے جسم کو، اس کے جنازے کو سمندر کے حوالے نہیں کیا جاتا، آگ کے حوالے نہیں کیا جاتا، درین پرین چرین کرنے والا نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ چاہے اختلاف کسی مکتب فکر کا ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہر مکتب فکر کا طریقہ یہی ہے کہ مومن جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، بس اس کو دفنایا جاتا ہے۔ کیوں دفنایا جاتا ہے؟ اس لیے جیسے اسلام میں عورت ایک خزینہ ہے، ایک خزانہ ہے، جس کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، چھپا کر رکھنے کا حکم ہے، ایسے ہی چاہے مرد ہو یا عورت، اہل ایمان جب اس دنیا سے چل بسیں گے وہ بھی ایک خزانے کی طرح ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ شعار ہے، کون ہے، کیسا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مار راکعین میں سے ہے، مع ساجدین میں سے ہے، من الصالحین میں سے ہے،
من المتقین میں سے ہے، من الصائمین میں سے ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا، بس یہ دیکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو غسل دیا جائے۔ نام لے کر نہیں کہا جاتا، بار بار کہہ رہا ہوں، جنازے کو غسل دیجئے، جنازے کو کفن دیجئے، جنازے کو جلد اٹھائیے۔ کوئی باپ نہیں کہتا میرا بیٹا مر گیا، میرے بیٹے کو جنازہ، میرے بیٹے کو غسل دو، نہیں کہتا۔ کوئی ماں نہیں کہتی میرے بیٹے کو اچھا سے اچھا کفن دینا۔ ہر باپ یہی کہتا ہے، ہر ماں یہی کہتی ہے، ہر دوست، ہر بھائی یہی کہتا ہے، جنازے کو جلد اٹھاؤ، جنازے کو جلد اٹھاؤ۔ کیوں؟ اے انسان، اے انسان، تیری زندگی اتنی ہی ہے، تیری زندگی اتنی ہی ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں چلا جائے، کوئی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد چلا جائے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے میں چلا جائے، کوئی ہفتہ 2 ہفتے میں چلے جائے، کوئی سال 2 سال میں چلا جائے، کوئی 10 سال 20 سال میں چلا جائے، کوئی 50 سال تک زندہ رہے، کوئی 100 سال تک رہے، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی لوح محفوظ پر اٹل فیصلہ، اٹل فیصلہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ پر تاکہ ذہن کھل جائے کہ عربی خطبے بار بار اس آیت کو کیوں پڑھا جاتا ہے۔ انسان اتراتا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے میدان محشر جب برپا ہوگا، فرشتوں کی زبانوں پر ہوگا، دنیا میں بادشاہت کرتا تھا، دنیا میں حکمرانی کا حق کرتا تھا، دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتا تھا، بتا آج کس کی بادشاہت ہے؟ بتا آج کس کی بادشاہت ہے؟ معاف کرنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کامن بات کرنے والا ہوں، کسی کی کوئی تائید، کسی کی مخالفت میرے پاس نہیں ہے۔ کس کی زندگی کا جواب اس کو دینا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے، میں جو کہتا ہوں لوگ اس پر الٹا طنز کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کو کہے، ہم کو کہے، کسی کو نہیں۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک تو غم ہمارے پاس باقی ہے، آج ہی کا وہ گزرا ہوا جمعہ تھا، آج ہی کا دن تھا جہاں ہم نے السلام علیکہ یا شہر رمضان کی صدائیں منبر رسول سے بلند کی تھی۔ آج وہ جمعہ آ چکا ہے، پھر ایک جنازہ ہمارے سامنے ہے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہم نے کیا کیا؟ رمضان کو کیسے رخصت کیا؟ کیسے رخصت کرنا تھا؟ کیسے اعمال کرنے تھے؟ کیسے اعمال کیے؟ یہ کسی باپ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو تلقین کرے، کسی ماں کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو تلقین کرے، کسی استاد کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو سکھائے، کسی امام کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مصلی سے کہے، کسی پیر و مرشد کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مرید کو کہہ سکے۔ جو بشعور ہے، جو عقل رکھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان کو کیسے رخصت کیا، ہم نے رمضان کو کیسے رخصت کیا۔ کیونکہ رمضان کے بعد والی زندگی ہمیں دیکھنی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے، ہم پر جو احسان فرمایا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول، ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، مبعوث ہوئے، اللہ نے بھیجا اپنا نائب بنا کر، ان تمام انبیاء و رسول کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ پر کسی نبی و رسول کی امت میں ہفتے میں 1 دن روزہ، کسی نبی و رسول کی امت پر مہینے میں 2 روزے، کسی نبی و رسول کی امت پر کسی طریقے سے روزے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال بڑی مشہور ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر روزہ فرض تھا۔ لیکن اے امت محمدیہ، باتیں تلخ لگتی ہیں، کڑوا ضرور کہتا ہوں لیکن سچ کہتا ہوں، الحمدللہ، ذہن میں بٹھا لیں۔
وہاں مہینے میں 1، مہینے میں 2، مہینے میں 3، ہفتے میں 1، ہفتے میں 2، 2 ہفتے میں 1، 2 ہفتے میں 2، 2 ہفتے میں 3، جس طریقے سے جتنا ان کا گیپ تھا اس گیپ کے درمیان یہ ہو سکتا ہے جیسے آج ہمارے درمیان جتنی چیزیں عام ہیں، اچھائی بھی اتنی ہے، برائیاں بھی اتنی ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ شاید برائیاں اچھائی سے کئی گنا زیادہ ہیں جو عام ہیں۔ یہ برائیاں اس وقت ہوتی تو ان روزوں کے درمیان جو گیپ آتا، ان دنوں میں اگر وہ برائیاں ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ روزے ان کا بدلہ، ان کا انعام وہیں پر ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ بڑا فضل کرم فرمایا کہ رمضان کا 1 مہینہ مسلسل روزے رکھا، مسلسل۔ ہم اس کو تکلیف سمجھتے ہیں، ہم اس کو عار سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کہا عید کے موقع پر بھی کہ وہ آنکھیں بڑے نمدیدہ ہیں، وہ دل بڑے غمزدہ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق رکھا کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ڈبو کر رکھتے ہیں۔ اب رمضان جدا ہو رہا ہے تو ان کی آنکھیں نمدیدہ ہیں، ان کے دل بڑے غمزدہ ہیں۔ اللہ نے ہم کو 1 مہینہ کیوں دیا؟ 1 مہینہ کیوں دیا؟ اللہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی کی امت کے دور میں، آنے والے دور میں، ادوار میں، نسلوں میں ایسے لوگ، ایسے فتنے، ایسی چیزیں ہوں گی جن سے میرے نبی کی امت پیچھے ہٹنے لگے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو گیپ نہ دیا جائے، ان کو مسلسل 1 مہینہ روزہ دے دے تاکہ یہ متقی پرہیزگار بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا جو اثر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت، مہربانیاں جو ہم پر ہوئی، بتایا جاتا ہے شوال المکرم کی ابتدائی 6 دن روزہ رکھ لیں، یعنی شوال میں 6 روزے، متوالیتن غیر متوالیتن۔ عید کے دن میں نے اپیل کی تھی، خطبے میں بھی لفظ ہے متوالیتن غیر متوالیتن، کنٹینیو کریں، ڈسکنٹینیو کریں۔ پر شوال کی 2 تاریخ سے 29 تاریخ کے درمیان 6 روزے آپ کر لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موعدہ دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ باقی 11 مہینے روزے رکھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ یہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ دیکھیں اللہ پاک اپنی خلقت کا ذکر کر رہا ہے، تخلیق کا ذکر کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ خلق الموت والحیات۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے نا، پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الموت والحیات، 29واں پارہ، پہلے سورے کی پہلی آیت، دوسری تیسری آیت میں ملتا ہے جی، تبارک الذی، موت اور زندگی کو اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا موت اور زندگی کو؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تم کو جانچا جائے، تم کو پرکھا جائے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو حسن عمل کرے۔ میں نے بارہا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ کے قرآن میں ایک ایسی لذت ہے، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں ایک ایسا مزہ ہے
جس کو بار بار کہتے چلے جائیں پھر بھی ایک نیا انداز سمجھ میں آتا ہے۔ حسن عمل میں بارہا کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، کیوں اس پرفتن دور میں ہو بھی رہا ہے ویسے ہی، جیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی نبوت والی زبان مبارکہ سے کہ میں میری امت کا حال 14 برس تک بتاؤں گا، یعنی 14 صدی تک، معاف کرنا 14 صدی تک بتاؤں گا، یعنی 1400 سال گزرنے تک۔ 15ویں صدی میں میری امت کا حال کیا ہوگا میں نہیں بتا سکتا، میرے نبی کا فرمان، اور یقیناً وہ حق ہو کر رہے، حق ہو ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ نبی کا فرمان گویا خدا کا فرمان ہے، خدا قرآن کا فرمان خدا کا فرمان ہے، وہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھ لیں، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ علماء، حفاظ، ائمہ، موذنین، پیر کاملین، پیر و مرشد، خطبہ، سادات اکرام، اولیاء اعظام، تعظیم کسی کی نہیں۔ تعظیم ہے اگر دولت کی، تعظیم ہے اگر کرسی کی، تعظیم ہے اگر عزت کی، کب تک مرحوم ہے، جنازہ ہے، ایسے کئی جنازے آج تک ہم نے پڑھے، معاف کرنا میں مرحوم کے لواحقین کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، سب کو مثال دے کر سب کے ذہن کھول رہا ہوں، ذہن سازی کر رہا ہوں، لواحقین کے گھر والوں کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ ان ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو اٹھایا، ان کندھوں پر کتنے ڈولوں کو اٹھایا، انہی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر 4 تکبیرات کے ساتھ کتنے نماز جنازہ پڑھی، ان ہاتھوں سے کتنے قبروں میں مٹی ڈالی ہم نے، بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، سب کے قبر میں ڈالی مٹی، جس تک ہم نے دیکھا۔ تو بتاؤ انہوں نے کیا لے گیا ساتھ کیا لے گیا؟ ہر مرنے والا لاچار نہیں ہوتا، ہر مرنے والا مجبور بےکس نہیں ہوتا، امیر بھی ہوتا ہے جس کی سینکڑوں بلڈنگیں ہوتی ہیں، ایکڑوں میں زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، کروڑوں روپیہ اس کا بینک بیلنس ہوتا ہے، مگر بتاؤ ساتھ کیا لے جاتا ہے مرنے والا ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے میرے بھائی، اگر میں مر بھی جاؤں میرے جسم کا کپڑا بھی میرے گھر والے نہیں چھوڑیں گے، اتار نہیں سکتے، خینچی سے کتر کر نکال لیں گے۔ کیوں؟ یہ خدا کا فیصلہ ہے، جس حالت میں تجھے بھیجا تھا اسی حالت میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے بندے اسی طرح اپنا دل بھی پاک و صاف لے کر آنا، صرف جسم نہیں، اپنے دل کو بھی اسی طرح پاک و صاف لے کر آنا۔ بغاوت دل میں اگر ہو، غیبت کی نیت اگر ہو، چغل خوری اگر ہو، ماں باپ کی حق تلفی ہو، بھائی بہن کی حق تلفی ہو، رشتہ داروں کی حق تلفی ہو، تو دل اس وقت پاک و صاف نہیں رہے گا، بلکہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ الغرض ایمان والو، بس اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیں، نہیں معلوم ملک الموت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے کب چلا آ جائے، نہیں معلوم کب ہم چاروں کے کاندھوں پر سوار ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والی دنیا میں، اس رہتی دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، سکرات بھی ہماری کامیاب ہو، خاتمہ ہمارا بالخیر ہو، اور ہمارا جنازہ آئے تو ایسے ہی عید المومنین جمعہ کا وقت ہو، جہاں اللہ کے
کثیر بندوں کی تعداد ہو. کیونکہ آخری بات بتا دیتا ہوں، جب جمعہ عید المومنین کی بات آئی، کثیر تعداد کی بات آئی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 40 آدمی جہاں جمع ہوتے ہیں، میری امت کے 40 آدمی جہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک اللہ والا ضرور ہوتا ہے، ان میں اللہ والا ایک ضرور ہوتا ہے. تو ایسے بڑے مجمع میں جب ہماری نماز جنازہ ہو تو نہ جانے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے محبوبین کتنے ہوں گے جس کے ذریعے ہماری مغفرت ہو سکے. آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین والحمد للہ رب العالمین.